الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں وسیع پیمانے پر ہونے والی حکومتی دھاندلی اور لاقانونیت کی ذمہ داری واضح انداز میں صوبائی انتظامیہ پر ڈالنے اور سینئر افسران کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی کے فیصلے کے بعد اب اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ 18 مارچ کو اس حلقے سے دوبارہ الیکشن میں حکومتی امیدوار کے لیے جیتنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ماننے کی بجائے دوبارہ الیکشن کو رکوانے کے لیے عدالت کا رخ کیا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈسکا میں دھاندلی کے اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے دوبارہ الیکشن کے فیصلے کو منسوخ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ویسے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر حکومت نے اپنی کمزوری ظاہر کی ہے، جس سے 18 مارچ کو اس کے امیدوار کا الیکشن اور زیادہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے دوران حکومتی مشینری نے ووٹ غائب کرنے کے بجائے ووٹوں سے بھرے تھیلوں سمیت 23 پولنگ اسٹیشنز کے ریٹرننگ افسران غائب کر لیے تھے، جو ساری رات ایک سیف ہاؤس میں گزارنے کے بعد صبح 6 بجے برآمد ہوئے تو ان کے پاس موجود ووٹ 35% سے بڑھ کر 85% ہو چکے تھے۔ لہٰذا رات بھر ان 23 پولنگ افسران کو تلاش کرنے والے الیکشن کمیشن نے یہی بہتر سمجھا کہ پورے حلقے میں دوبارہ سے الیکشن کروا دیا جائے۔ ڈسکا دھاندلی پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں انتخابی دھاندلی کی سائنس اتنی آگے جا چکی ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ہی سکہ رائج الوقت ہے۔ ایسے دور میں جب ہر ووٹر کیمرے والے انٹرنیٹ موبائل فون سے مسلح ہو، حکومت نے ڈسکا بیوروکریسی اور پولیس کو 70 برس پرانا متروک جھرلو تھما دیا۔ ایسے میں پھر پکڑا تو جانا ہی تھا۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ جب کسی کام کے استاد موجود ہوں تو ان سے مشورہ کیے بغیر شاگردوں کو اپنی سیان پتی نہیں دکھانی چاہیے، ورنہ یہی حال ہوتا ہے۔ پاکستان میں کسی الیکشن میں دھاندلی ہونا یا دھاندلی کا الزام لگنا ہرگز کوئی نئی بات نہیں۔ انتخاب شفاف ہو کہ غیر شفاف، بالآخر سبھی رو پیٹ کر اس کا نتیجہ قبول کر لیتے ہیں۔ جو قبول نہیں کرتے وہ انصاف کی دہائی دیتے ہوئے الیکشن ٹرائبونل کا رخ کرتے ہیں، لیکن عموماً الیکشن ٹرائبونل کو ہرگز اجلت نہیں ہوتی اور وہ ایسے کیس برسوں تک لٹکائے رکھتا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل اکثر کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے اس قدر غور و فکر کرتا ہے کہ نئے انتخابات سر پر آ جاتے ہیں اور جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ 4 دن بعد ٹوٹنے والی اسمبلی میں جا کر حلف اٹھائے یا پھر اگلی اسمبلی کے الیکشن پر دھیان دے۔ اس ملک میں سینکڑوں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں۔ اگر کسی حلقے میں بہت ہی زیادہ بے قاعدگی دیکھنے میں آئے تو الیکشن کمیشن بعد ناخواستہ دوبارہ پولنگ کا حکم بھی دے دیتا ہے، مگر آج تک بس یہ نہیں ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے انتخابی بے قاعدگی یا دھاندلی میں ملوث سرکاری مشینری کو بھی گردن سے پکڑا ہو اور ذمہ دار اہلکاروں کی اتنی کھل کے نشاندہی کی ہو۔ اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈسکا میں دھاندلی کی ذمہ داری واضح انداز میں صوبائی انتظامیہ پر ڈالنے اور سخت تعذیبی کارروائی کو انتخابی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس دھاندلی میں ملوث ہوتی تو الیکشن کمیشن کی کبھی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اس حد تک جاتا۔ دراصل فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو ضمنی الیکشن میں کسی قسم کی دھاندلی نہ کرنے اور نیوٹرل رہنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن جب حکومتی ایجنسیوں نے ڈسکا میں وسیع پیمانے پر دھاندلی اور غنڈہ گردی کی تو پھر اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے بھائی لوگوں نے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لینے کی اجازت دے دی۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بڑی انتخابی دھاندلی 31 مارچ 1951 کو ہوئی، جب پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ افتخار ممدوڑ کی حکومت برطرف کر کے گورنر راج لگایا اور پھر 193 ارکان پر مشتمل پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروائے گئے۔ معزول وزیر اعلیٰ افتخار ممدوڑ اور حسین شہید سہروردی کے سیاسی اتحاد جناح عوامی لیگ کو جیت سے روکنے کے لیے صوبائی اور ضلعی بیوروکریسی کا کھل کر استعمال ہوا۔ اس انتظامی عمل میں پہلی بار جھرلوں کی اصطلاح زبان زدے عام ہوئی۔ جس طرح کوئی کوہنہ مشک مداری بچہ جمہورہ کو چادر اڑا کر منتر پڑتا ہوا جھرلو کہلانے والا ڈنڈا ہوا میں پھیر کر چادر اٹھاتا ہے اور بچہ جمہورہ غائب ہو جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں پاکستان بننے کے بعد پہلے صوبائی انتخابات میں جھرلو پھیر کر مخالفین کے ووٹ غائب کر دیے گئے اور حکومتی ووٹ جلسوں میں ٹھونس دیے گئے۔ ممدوڑ سہروردی اتحاد کو جھرلو کے ذریعے 32 نشستوں تک محدود کر دیا گیا اور مرکز کے منظور نظر میاں ممتاز دولتانہ جھرلو کے زور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جنرل ایوب کے دور میں بنیادی جمہوریتوں اور پھر صدارتی انتخابات میں بھی پولیس اور بیوروکریسی نے بے شرمی سے جھرلو کے کمالات دکھائے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ انتخابی دھاندلی ہر نئے انتخابی موسم میں ایک آرٹ میں تبدیل ہوتی گئی۔ فرسودہ جھرلو کی جگہ پولیٹیکل انجینئرنگ، پری پول ریگنگ، سیاستدانوں کو خفیہ فائلیں دکھا کر کنگ پارٹی میں شامل کروانے کی سائنس، مردم شماری میں گھپلے کی بنیاد پر ہونے والی من پسند انتخابی حلقہ بندی اور انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد حکومت سازی کے لیے لگنے والی بکرا پیڈی اور ہارس ٹریڈنگ، یہ سب دھاندلی کے نئے طریقے ہیں۔ لیکن یہ طریقے آزمانے کی اجازت صرف پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی ملتی ہے، جس نے آخری مرتبہ یہ تمام نسخے عمران خان کو اقتدار میں لا کر وزیر اعظم بنانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ تاہم خان صاحب نے جس کا کام اسی کو ساجے والا محاورہ فراموش کرتے ہوئے ڈسکا کے الیکشن میں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے جھرلو پھیرنے کی کوشش میں نیا طریقہ یہ آزمایا کہ الیکشن کمیشن کا سٹاف ہی غائب کر دیا۔ تاہم عمران خان کے لیے سن 2018 میں دھاندلی کرنے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس حرکت کا سخت برا بناتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ ڈسکا میں دھاندلی کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔
اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں کہ بڑوں کی تشریف میں نہ گھسو، اور جب کسی کے کام کے استاد موجود ہوں تو شاگردوں کو اپنی سیان پتی نہیں دکھانی چاہیے، ورنہ 100 جوتوں کے علاوہ 100 پیاز بھی کھانا پڑتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔